السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر یہ حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے اشرفیوں کی تھیلی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، ایک تاجر حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے پاس فریاد لے کر حاضر ہوا۔ فریاد میں اس نے کہا کہ میں نے 2000 کی بند تھیلی آپ کے قاضی کو دیا تھا کہ یہ میری امانت ہے، اپنے پاس رکھو، میں سفر سے واپس آ کر لے لوں گا۔ قاضی نے تھیلی لے لی اور میں سفر پہ چلا گیا۔ ہمارے قافلے پر ڈاکہ پڑا، جس پر میرا باقی بچا ہوا سامان بھی لٹ گیا۔ اب میں اپنی بند تھیلی آپ کے قاضی سے لے کر واپس آیا ہوں، مگر یہ دیکھیے اس میں اشرفیوں کی بجائے پیسے بھرے ہوئے ہیں۔ محمود غزنوی نے سوال کیا، کیا تم نے قاضی سے اس کی شکایت نہیں کی؟ تاجر نے عرض کیا، حضور والا، میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے بند تھیلی دی تھی، میں نے بند تھیلی تجھے واپس کر دی ہے۔ اس کے علاوہ تم نے خود ہی اپنی تھیلی شناخت کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ تھیلی میری ہی ہے اور ٹھیک حالت میں ہے۔ محمود نے کہا، کیا تھیلی ٹھیک حالت میں تھی؟ تاجر نے عرض کیا، جہاں پناہ تھیلی بالکل ٹھیک حالت میں ہے۔ محمود نے کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے، اچھا تم جاؤ اور میں کوئی تدبیر اس کی نکالتا ہوں۔ تاجر کی واپسی کے بعد سلطان نے تھیلی کو چاروں طرف سے دیکھا، وہ کہیں سے پھٹی ہوئی نہ تھی۔ پھر بھی سلطان اس نتیجے پر پہنچا کہ تھیلی ضرور پھاڑی گئی ہے اور اس میں سے اشرفیاں نکال کر پیسے بھرے گئے ہیں اور پھر اسے رفو کر دیا گیا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ شہر میں کون ایسا ماہر رفوگر ہے جو رفو کر دے تو اصل اور نقل میں فرق ظاہر نہیں ہو پاتا ہے۔ سلطان جب تھیلی کے معاملے پر غور کر رہا تھا تو اس وقت ایک مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے چھری نکالی اور اپنے مسند کو چیر دیا اور پھر اسی وقت اٹھا اور 3 دن کے لیے شکار کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فراش سلطان کے کمرے میں داخل ہوا۔ فراش کا معنی آتا ہے بستر، اور چونکہ بادشاہ کا جو گدا اور مسند وغیرہ لگاتے ہیں ان کو فراش کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے یہاں پر فراش نام لیا جا رہا ہے۔ تو فراش سلطان کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ مسند خاص پھٹی ہوئی ہے، اس لیے داروغہ کو اطلاع دی۔ محل کے تمام ملازم جمع ہو گئے۔ اس وقت فراش فرتے خوف سے کانپ رہا تھا۔ آخر ایک بوڑھے نے کہا، اے دوست، تم اس قدر ڈرو مت، تم ابھی احمد رفوگر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس مسند کو اس طرح رفو کر دے گا کہ اگر سلطان 100 مرتبہ بھی اسے دیکھے گا تو پہچان نہیں پائے گا کہ مسند پھٹی ہوئی تھی یا نہیں پھٹی ہوئی تھی۔ فراش نے مسند اٹھائی اور رفوگر کے یہاں پہنچ گیا۔ احمد نے کہا، جو رفوگر تھا، کہ اس کی اجرت 2 اشرفی ہوگی۔ فراش نے کہا، 4 اشرفیاں حاضر ہیں، مگر 3 دن سے پہلے اسے مکمل کر دو،
تاکہ سلطان کی آمد سے پہلے یہ تخت شاہی پر بچھ جائے، اور یہ سمجھ لو کہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر سلطان نے اس کا عیب پہچان لیا تو پھر میری سزا موت ہوگی۔ احمد نے کہا، توبہ کرو دوست، اگر سلطان نے پہچان لیا تو میرے ہاتھ کٹوا دینا۔ احمد نے 2 دن میں مسند رفع کر دی۔ اس طرح تار کے ساتھ تار جوڑ دیا کہ پوری مسند ایک جیسی ہو گئی۔ فراش نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور قبل اس کے کہ سلطان واپس آئے یہ مسند پورے اطمینان کے ساتھ شاہی تخت پر بچھا دی گئی۔ سلطان محمود شکار سے واپس آ گیا، اس کے کمرے میں مسند بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے کئی مرتبہ پھٹی ہوئی جگہ کو پہچاننے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان نے کہا، فراش نے عرض کیا، جہاں پناہ حاضر ہوں۔ سلطان نے کہا، یہ مسند پھٹی ہوئی تھی۔ فراش نے کہا، حضور بالکل نہیں۔ سلطان نے کہا، کذاب، میں نے خود چھری سے پھاڑی تھی۔ اب فراش ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ سلطان نے کہا کہ ڈرو مت، صرف اس رفوگر کو بلاؤ جس نے اسے رفع کیا تھا۔ احمد رفوگر کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ سلطان نے کہا، یہ مسند تم نے رفع کی ہے؟ احمد نے عرض کیا، حضور ہاں میں نے ہی اسے رفع کیا ہے۔ سلطان نے کہا، شاباش، تم بڑے باکمال رفوگر ہو۔ احمد نے عرض کیا، حضور کا اقبال ہے۔ سلطان نے کہا، یہ تھیلی دیکھو، یہ تم نے رفع کی تھی؟ احمد نے عرض کیا، حضور کے قاضی صاحب نے اسے رفع کرایا تھا۔ سلطان نے کہا، قاضی کو دربار میں حاضر کرو۔ قاضی دربار میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے قاضی سے مخاطب ہو کر کہا، اے ظالم، تیرے بال سفید ہیں، میں نے اس شہر کی قضا تیرے سپرد کی تھی اور تجھے مخلوق خدا کے جان و مال کا محافظ بنایا تھا۔ کیا میرے اس اعتماد کا یہی نتیجہ ہے کہ محافظ و امین کہلائے اور لوگوں کے مال میں خیانت کرے؟ قاضی نے عرض کیا، جہاں پناہ، خیانت کے الزام سے میں پاک ہوں۔ میں نے سلطان کے اعتماد کو کبھی مجروح نہیں کیا ہے۔ میرے مخالفین نے میرے خلاف غلط بیانی کی ہے۔ سلطان نے کہا، تم نے اس تھیلی میں اشرفیوں کی بجائے پیسے بھر دیے اور پھر امانت دار کو دھتکار دیا۔ قاضی نے کہا، جہاں پناہ، میں ابھی اس تھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سلطان نے حکم دیا کہ تاجر اور رفوگر دونوں دربار میں حاضر ہو گئے۔ اب قاضی ندامت سے پسینے میں شرابور ہو گیا، وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس نے کئی دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بددیانت کو پکڑ لو۔ اس آواز کے ساتھ ہی قاضی زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسی وقت 2000 مہریں لائی گئیں اور تاجر کے حوالے کر دی گئیں۔ جب قاضی دربار سے نکلا، اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور اس کا جسم پسینے میں غرق تھا۔ اس کے اعضاء کانپ رہے تھے۔ تمام مخلوق اسے دیکھ رہی تھی اور اس پر لعنت برسا رہی تھی۔ قاضی بڑی مشکل سے اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ رات کے وقت اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی سکے مگر غذا کا ایک ذرہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اتر سکا۔ صبح کے وقت جب گھر سے سب لوگ بیدار ہوئے تو قاضی اپنے بستر پر مرا ہوا پڑا تھا۔ تو سامعین اکرام، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔